بیلجیم کے دارالحکومت برسل سے 15 کلومیٹر جنوب کی جانب یہ علاقہ واٹر لو ہے۔ تقریباً 2 صدیاں قبل 1815 میں فرانس کے شہنشاہ نپولین بوناپارٹ کی فوج کو فیلڈ مارشل بروشل کے پرشین دستوں اور ڈیوک آف ویلنگٹن کی افواج کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور نپولین کے دور کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں طے پانے والے معاہدوں نے یورپ کو ایک نئی شکل دی۔ السلام علیکم دوست، پاسٹ ٹو پریزنٹ میں خوش آمدید۔ دوستو، نپولین بوناپارٹ کا شمار یورپ کی نمایاں ترین تاریخی شخصیات میں ہوتا ہے۔ وہ ایک ماہر جنرل اور سیاستدان تھے۔ انقلاب فرانس کی تحریک کے دوران نپولین نے کلیدی کردار ادا کیا۔ عظیم فرانسیسی سپہ سالار اور شہنشاہ نپولین اول 1769 میں کورسیکا کے شہر جاسیو میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام نپولین بوناپارٹ تھا۔ اس کی پیدائش سے صرف 15 ماہ قبل ہی کورسیکا فرانس کی قلمرو میں شامل ہوا تھا۔ اپنی نوجوانی میں نپولین پر کورسیکی قومیت پرستی کا جذبہ طاری تھا اور فرانس کو غاصبین تصور کرتا تھا۔ نپولین کو فرانس میں عسکری اداروں میں بھیجا گیا، جہاں 1785 میں اس نے 16 برس کی عمر میں گریجویشن کی اور فرانسیسی فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوا۔ نپولین ایک ماہر جنگی سالار تھا۔ اس نے 1793 سے 1815 تک 70 سے زیادہ جنگیں لڑیں، جن میں سے صرف 8 میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے 23 برس تک اپنی جنگی مہمات جاری رکھی اور میدان جنگ میں اس کی کامیابیوں سے یورپ کی دیگر قوتوں پر فرانس کو یورپ کی ایک برتر قوت بنا کر پیش کیا گیا۔ نیشنل کنونشن کی تحلیل کے بعد فرانس میں ڈائریکٹری کا نظام قائم ہوا۔ ڈائریکٹری کی حکمرانی 27 اکتوبر 1795 سے 19 نومبر 1799 تک جاری رہی۔ چونکہ انگلستان کے پاس ایک طاقتور بحری فوج تھی جسے زیر کرنا مشکل تھا، اس لیے سب سے پہلے فرانس نے آسٹریا اور سارڈینیا کی طرف توجہ دی اور اس کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آسٹریا پر حملہ کرنے کی ذمہ داری موریانو اور جارڈن کو دی گئی اور اٹلی پر حملہ کرنے کی ذمہ داری نپولین بوناپارٹ کو دی گئی، جس نے اس آپریشن میں بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا اور شہرت حاصل کی۔ نپولین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک ممتاز دانشور نے کہا ہے کہ اگر فرانس میں نپولین نہ ہوتا تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور انقلاب کی کامیابیاں بکھر جاتی۔ ایک تاریخ دان میڈلین لکھتی ہے کہ ڈائریکٹری سب سے زیادہ نااہل اور بدعنوان حکومت تھی جو فرانس میں قائم کی گئی تھی۔ فرانس کے لوگ لاقانونیت، بدنظمی اور خون ریزی سے تنگ آ چکے تھے۔ حکومت کی باغ دوڑ کسی طاقتور ہاتھوں میں دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ عام طور پر یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ ایک طویل مدتی خرابی آمروں کے عروج کو جنم دیتی ہے۔ اگست 1793 کو انگلش بحری بیڑے نے فرانس پر حملہ کر کے ٹولن پر قبضہ کر لیا، لیکن 28 کو نپولین نے ٹولن پر شدید حملہ کر کے انگریزوں کو اپنی ایڑیوں کے بل جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا اہم واقعہ تھا۔ اس کے بعد اس عمل کی تعریف کی گئی اور اسے بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ قومی کنونشن نے قرارداد منظور کی تھی کہ ڈائریکٹری میں 2/3 ممبران کا انتخاب کیا جائے گا۔ 5 اکتوبر 1795 کو اس قرارداد سے ناراض لوگوں نے قومی کنونشن کے خلاف بغاوت کر دی۔ سپاہیوں پر مشتمل نیشنل گارڈز نے بھی بغاوت کی حمایت کی اور کنونشن میں صرف 30,000 سے 5,000 سپاہی تھے، لیکن نپولین نے پیرس کے ہجوم پر 40 توپوں سے شدید فائرنگ کی اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی ان خدمات کو سراہا گیا اور انہیں مزید ترقی دے کر داخلے کی فوج کے کمانڈر کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ اس کی دوسری عظیم فتح نے اس کی مستقبل کی کامیابیوں کی راہ ہموار کی۔ اٹلی روانگی سے 2 دن پہلے اس کی شادی ایک بیوہ جوزفین سے ہوئی۔ اس کے شوہر کو دہشت گردی کے دوران موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اگرچہ اس کی رنگت اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے خد و خال بہت پرکشش تھے۔ وہ نپولین بوناپارٹ سے تقریباً 6 سال بڑی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی موت کے بعد قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ نپولین بوناپارٹ اس کی طرف راغب ہوا اور اس سے شادی کر لی۔ بعض مورخین کی رائے ہے کہ نپولین کو اس شادی کی وجہ سے اٹلی جانے والی فوج کا چیف کمانڈر بنایا گیا تھا۔ نپولین نے 19 مئی 1798 کو مصر کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا کے ساتھ بہت بڑے عظیم کمانڈر موجود تھے۔ مصر جاتے ہوئے اس نے مالٹا اور اسکندریہ کو فتح کیا اور احرام کی جنگ میں شاندار فتح حاصل کی۔ وہ مصری فوج کو شکست دے کر مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں داخل ہوا
اسے فتح کرنا آسان تھا لیکن اس پر اپنا اختیار قائم رکھنا بہت ہی مشکل تھا۔ چنانچہ اسلام کے پیروکاروں کو خوش کرنے کے لیے نپولین نے خود کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدت مند قرار دیا اور قرآن پاک کو خراج عقیدت پیش کیا۔ در حقیقت اس کا اسلام پر کوئی ایمان نہیں تھا، یہ اس کی ایک سفارتی چال تھی، جیسا کہ اس نے بعد میں اعلان کیا کہ میں مصر میں مسلمان تھا اور میں یہاں فرانس میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کیتھولک ہوں۔ مصر میں اپنے قیام کے دوران اس نے وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی اور اپنے سپاہیوں کو خبردار کیا کہ نہ عورتوں کی بے عزتی کرے اور نہ اسلام کی توہین کرے۔ حالانکہ اس نے قاہرہ جاتے ہوئے ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، یہاں مسلمانوں کے ساتھ اچھائی کرنے کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ برطانوی بیڑے نے فرانس کے سارے بحری بیڑے کو تباہ کر دیا تھا اور وہ مصر میں پھنس گئے تھے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ مصر میں نپولین کی ناکامی کے بہت سے اسباب تھے، جیسے سوڈان کو فتح کیے بغیر مصر پر اپنا اختیار برقرار رکھنا مشکل تھا۔ فرانسیسی فوج کو مصر کے راستے شام پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس حملے سے پہلے اس کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ مصر کے مسلمان نپولین کے لبرل رویے کے باوجود اس کی مذہبی پالیسی سے غیر مطمئن رہے اور آخر میں نیل کی جنگ میں نپولین کے لیے ایک دھچکا ثابت ہوا کہ وہ فرانس سے کٹ گیا، کیونکہ برطانیہ نے اس کے سارے بحری بیڑے کو تباہ کر دیا تھا۔ نپولین اپنے ساتھ مصوروں، انجینئروں، نجومیوں، شاعروں، سائنسدانوں اور طبیبوں کی ایک بڑی تعداد لے گیا تھا۔ ان کے ذریعے نپولین نے مصر کی یادگاروں کو تلاش کیا اور اس کی بنیاد پر ایک کتاب ترتیب دی۔ یورپ کے معالجین نے مصر میں قیام کے دوران بیماریوں کے علاج کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ اس طرح قدیم ملک نے یورپ کے ساتھ ثقافتی تعلقات قائم کر لیے۔ نپولین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک ممتاز دانشور نے کہا تھا، جنگ احرام میں مصر کے مملوک حکمرانوں کو شکست دے کر برطانیہ کی برتر بحریے کے ہاتھوں شکست کھانے پر نپولین بوناپارٹ بہت مایوس ہوا۔ اسی سال اس نے آسٹریا اور روس کو شکست دے کر رومن امپائر کا بھی خاتمہ کر دیا۔ نپولین کے ہاں مایوسی اور ناامیدی کا داخلہ بند ہو گیا تھا، وہ کبھی شکست سے بددل نہیں ہوا۔ 1804 میں کیتھیڈرل آف نوٹر-ڈیم کی پرشکوہ عمارت میں ایک شاندار تقریب میں نپولین بوناپارٹ نے شہنشاہ کا ٹائٹل اختیار کیا۔ اقتدار ملتے ہی وہ پورے یورپ پر قابض ہونے کے خواب دیکھنے لگا۔ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا، انتہائی بلند حوصلہ، صاحب تدبیر اور جنگی منصوبہ ساز تھا۔ اس نے آسٹریا سمیت کئی سلطنتوں کو شکست دے کر اپنی سلطنت کو وسعت دی تھی۔ 1812 کی گرمیوں میں اس نے 6 لاکھ فوج کے ساتھ روس پر حملہ کر دیا۔ ماسکو کے محاصرے کے دوران ہی حملہ ور فوج کو سرد موسم نے آ لیا۔ موسم کی شدت کے ہاتھوں اسے ناکام لوٹنا پڑا اور 6 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ فوج کو زندہ بچا کر واپس لا سکا۔ روس میں ایک قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ فرانسیسی شہنشاہ 1812 میں ماسکو سے پسپا ہوتے ہوئے اپنے ساتھ ایک خزانہ بھی لے گیا تھا۔ اس خزانے کی تلاش میں بہت سے لوگ سرگرداں رہے، تاہم اب ایک روسی تاریخ دان نے اس بارے میں ایک نئی تھیوری پیش کی ہے کہ نپولین بوناپارٹ نے مبینہ طور پر جو سونے سے بھری بوگیاں چرائی تھی وہ اس مقام پر موجود ہی نہیں جہاں انہیں تلاش کیا جاتا رہا۔ 1813 میں وہ پھر یورپ سے نبرد آزما ہوا اور مارچ 1814 میں وہ ایک بہت بڑی جنگ میں روس، جرمنی، آسٹریا اور سویڈن کی اتحادی فوجوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہو گیا اور اتحادی فوج نے پیرس پر قبضہ کر دیا۔ 1815 میں نپولین کو اٹلی کے ایک جزیرے البا میں نظر بند کر دیا گیا، مگر وہ وہاں سے فرار ہو کر فرانس واپس آ گیا، جہاں اسے خوش آمدید کہا گیا اور وہ دوبارہ اقتدار پر قابض ہو گیا۔ فوراً دیگر یورپی ممالک نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس کی بحالی کے 100 دنوں کے بعد ہی اسے واٹرلو میں مکمل طور پر شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ واٹرلو کی جنگ کے بعد برطانوی فوج نے اسے سینٹ ہیلینا میں قید کر دیا، جو بحر اوقیانوس روس کے جنوب میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ وہاں وہ کینسر کے عرضے میں لاحق ہو کر 1821 میں جاں بحق ہو گیا۔ 1840 میں اس کی میت پیرس لائی گئی اور وہاں اسے دفنایا گیا۔ جنگی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ نپولین کوڈ کی صورت میں اس نے کئی اصلاحات بھی نافذ کیے، جن میں آج بھی کئی فرانس کے نظام اور عام زندگی کا حصہ ہیں۔ تعلیم میں میٹرک کا نظام، سیکنڈری اسکول سسٹم اور حکومتی اور سرکاری نوکریوں میں میرٹ کا نظام نپولین نے ہی متعارف کروائے تھے۔ اس لیے بعض مورخین کا خیال ہے کہ فرانسیسی معاشرے کا ایک حصہ
ہمیشہ اس کی عظمت کا قائل رہے گا، لیکن 51 سال کی ہنگامہ خیز زندگی گزارنے والے نپولین کی شخصیت کے اسیر ہونے والوں کے ساتھ ساتھ اس پر تنقید کرنے والوں کے پاس بھی بہت سے دلائل ہیں۔ سلطان کو وسعت دینے کے لیے نپولین نے جو جنگیں لڑی تھی ان میں لاکھوں انسانوں کی جانیں گئیں اور لاکھوں شہر تباہ ہوئے۔ نپولین نے انقلاب فرانس کے بعد جو قوانین جاری کیے ان میں خواتین کو جائیداد رکھنے اور خرید و فروخت سمیت کئی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ تاہم اس کا سب سے بڑا متنازع فیصلہ یہ تھا کہ اس نے انقلاب فرانس کے نتیجے میں غلامی میں عائد ہونے والی پابندی کے 10 سال بعد اسے ختم کر دیا۔ نپولین کی جانب سے فرانسیسی نوآبادیات میں غلامی کی بحالی کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیریبین یا بحر ہند کے خطے میں شکر کی تجارت میں اپنے حریف برطانیہ سے مسابقت کے پیش نظر کیا گیا تھا۔ فرانسیسی مورخ کے نزدیک اس فیصلے کی نسل پرستانہ جہت بھی موجود تھی۔ امریکی اسکالر مارلین ڈاڈ نے حال ہی میں نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں نپولین کو فرانس کا سب سے بڑا جابر اور نسلی برتر کی علامت قرار دیا ہے۔ نپولین ایک خود پرست انسان تھا۔ اس کا موازنہ عموماً ہٹلر سے کیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں ایک اہم اختلاف ہے۔ ہٹلر کی تحریک کا بنیادی محرک ایک ہولناک فلسفہ تھا۔ نپولین تو ایک پرجوش انسان تھا۔ ایسے خون ریز ہنگامے برپا کرنے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ نہیں نپولین کے دور میں ہٹلر کی عقوبت خانوں جیسی کوئی شے تھی۔ یہ رائے دی جاتی ہے کہ نپولین کے دور نے انقلاب فرانس کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کو مضبوط بنیادوں پر استوار ہونے کا چارہ کیا اور فرانسیسی طبقے کے حاصلات ایک ٹھوس حقیقت بنے۔ 1815 میں جب فرانسیسی بادشاہت کی اثر و نو بحالی ہوئی، یہ تبدیلیاں یوں ٹھوس بنیادوں پر قائم ہو چکی تھی کہ قدیم دور کے سماجی نظام کی استوارائی نو محال تھی۔ تاہم انتہائی اہم تبدیلیاں نپولین سے پہلے وقوع پذیر ہو چکی تھی۔ 1799 میں جب نپولین نے اپنا عہدہ سنبھالا تو یہ استواری واقعتاً غیر ممکن معلوم ہوتی تھی۔ خود نپولین بھی شہنشاہ بننے کی شدید خواہش موجود تھی، لیکن اس نے انقلاب فرانس کے تصورات کو یورپ بھر میں پھیلانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ اسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہ سکیں۔